میرے پاس کچھ نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، بہت غریب تھا، اللہ نے اتنا دیا کہ اب انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، غربت ختم ہوگا، تکالیف ختم ہوں گی، مصائب ختم ہوں گے، آپ کی جو بھی دعا مانگیں گے مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ پریشانیاں، مصائب جو ہم پر آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب انسان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان کے لیے رزق پہنچ جاتا ہے لیکن وہ گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق اس سے واپس چلا جاتا ہے۔ گناہ کی بڑی نحوست ہوتی ہے، اسی لیے جب ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تمام مصیبتوں کا حل یہی ہے۔ تمام مسائل جو بھی آپ کی پریشانی ہو، آپ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب تک یہ استغفار کریں گے، کرتے رہیں گے، ان پر میں عذاب نہیں لاؤں گا، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو استغفار کی ضرورت ہے، ہم توبہ کریں اللہ کے لیے۔ ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں، قدم قدم پہ گناہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جانا پڑا تو سوچا کہ بھئی کسی کو کیا تکلیف دینی ہے، اکیلے ہی جاتا ہوں۔ پیدل سفر ہوتے تھے تو آپ نے سفر شروع کیا تو شام ہو گئی تو سوچا کہ یہ مسجد ہے، اس میں نماز پڑھوں گا، پھر عشاء کی نماز بھی پڑھوں گا، پھر رات بھی اسی مسجد میں گزار کر صبح سے اپنا سفر دوبارہ شروع کروں گا۔ تو اس نے یہی سوچ کے مسجد میں گئے اور مغرب کی نماز پڑھی ادھر، پھر عشاء کی نماز ادھر ہی بیٹھے رہے کہ بھائی رات بھی اسی مسجد میں گزار کے آگے جانا ہے صبح کو۔ تو اتنے میں جب سارے لوگوں نے نماز پڑھی تو ایک بڑے میاں آئے، وہ مسجد کا جو متولی ہوتا ہے، جو خادم، اوئے ہوئے بڑے میاں، اوئے بوڑھے، ادھر کیا کر رہے ہو؟ نماز تو ہو چکی۔ اس نے کہا میں نے تو رات گزارنی ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں نے مسجد بند کرانی ہے، مسجد تو میں نے بند کرانی ہے، اب جاؤ جدھر بھی جا رہا ہو۔ امام صاحب تھوڑا سے سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کروں گا، کدھر جاؤں گا؟ میں نے تو یہی نیت کی تھی کہ ادھر رات گزار کے چلا جاؤں گا، لیکن یہ تو بھائی چھوڑتے نہیں۔ اس نے کہا یار بوڑھے، جاتے ہو یا آپ کا جو تیلی وغیرہ ہے اس کو باہر پھینک دوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاتا ہوں جاتا ہوں۔ اس کے پاس ایک تیلی تھی جو ضرورت کے، اس میں کچھ سامان پڑے تھے، تیلی کو اٹھا کے باہر آئے کہ بھائی جاؤں تو کدھر جاؤں، رات ہے۔ تو مسجد کے باہر ایک تندور لگا ہوا تھا، روٹیاں جو نہیں پکاتے، نان بائی۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ جگہ گرم بھی ہے، تنور کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا رہوں گا تو سردی بھی ہے، تو تنور کے ساتھ تھوڑا سا گرمائش بھی لگے گی، تھوڑا سا آرام کر کے پھر چلا جاؤں گا جدھر بھی ہو، یہی جگہ ٹھیک رہے گی۔ تو اس نان بھائی سے پوچھا کہ ادھر آپ کی دکان کے قریب، یہ تندور کے قریب، میں ادھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا وہ نوجوان ہے۔ اس نے کہا جی ہاں بیٹھ جائیں، بے شک۔ وہ بیٹھے رہے نان بھائی۔ اب امام صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ تندور والا نوجوان جب پیڑا بناتا ہے تو استغفر اللہ، جب اس کو تندور میں ڈالتا ہے تو استغفر اللہ، جب روٹیوں کو نکالتا ہے تو اسی وقت بھی استغفر اللہ، اس کے زبان پہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب بڑے دیر سے سنتے جا رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام صاحب نے مسکرا کر اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان بڑے خوش قسمت ہو کہ تم ہر وقت استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، یہ کب سے پڑھ رہے ہو؟
تو وہ نوجوان مسکرایا اور کہا کہ بابا جی کئی سال سے میں استغفار کو پڑھ رہا ہوں، یہ میری بالکل عادت بن چکی ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور اسی استغفار کی وجہ سے میرے تمام حالات درست ہو گئے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، مال و دولت کا نام و نشان نہیں تھا، بہت غریب تھا، اللہ نے اتنا دیا کہ اب کیا بتاؤں آپ کو۔ اور دوسری بات، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی استغفار کی برکت سے مستجاب الدعوات بنا دیا کہ میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو امام صاحب مسکرائے اور فرمایا اچھا آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اسی استغفار کی برکت سے، لیکن میری جو بھی میں نے دعا مانگی وہ قبول ہوئی، صرف ایک دعا ابھی تک اس کا انتظار ہے، ایک دعا کا انتظار ہے کہ وہ کب قبول ہوگی، باقی ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، بس ایک دعا کا انتظار ہے۔ امام صاحب نے کہا وہ کون سی دعا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث اللہ والے ہیں، اس سے ملنا ہے، میں چونکہ اس کام سے مجھے فراغت نہیں کہ اس کے پاس جاؤں، تو میں بار بار یہی دعا مانگ رہا ہوں، ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، انتظار ہے کہ کب قبول ہوگی۔ امام صاحب جا کے اس نوجوان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا نوجوان تمہاری وہ دعا بھی آج قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو آپ کے پاس ہی بھیج دیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ نوجوان بڑے خوش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا کہ امام احمد بن حنبل جیسے بڑے ولی اللہ محدث اور فقیہ کو ادھر استغفار کی برکت سے بھجوا دیا نوجوان سے ملانے کے لیے، چونکہ نوجوان استغفار کی برکت سے مستجاب الدعوات بن گئے تھے۔ میرے بھائیوں بہنوں، استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، غربت ختم ہوگا، تکالیف ختم ہوں گی، مصائب ختم ہوں گے، آپ کی جو بھی دعا مانگیں گے مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ استغفار شروع کریں۔ استغفار کے کئی کلمات ہیں، استغفر اللہ بھی استغفار ہے، حدیث میں آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ دن میں ضرور سید الاستغفار پڑھا کرو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، سب سے بڑا استغفار سید الاستغفار ہے، اس کو روزانہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا کرو، انشاءاللہ دنیا کی زندگی آپ کو جنت کا نمونہ بن جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں، دل کے غم سب انشاءاللہ سکون و راحت میں بدل جائیں گے۔ آپ شروع کریں، اور استغفار آپ کو جو بھی استغفار یاد ہو کم از کم صبح و شام استغفار جو ہے 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اور جو کوئی روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ استغفار پڑھا کرے گا، چاہے یہ استغفار پڑھا کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا حدیث میں یہ بھی ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، آپ جو بھی استغفار پڑھیں گے
1200 مرتبہ کم از کم، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تکالیف، آپ کے مصائب، آپ کی بیماریاں، آپ کی غربت سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو انشاءاللہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس پر عمل شروع کریں۔ ہمارے تمام جو اعمال ہیں آج کل، اسی وجہ سے ہم کو نقصانات ہو رہے ہیں، انہی اعمال بد کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہم پنس گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حافظ و مددگار ہو، اللہ تعالی ہمیں صحیح توبہ کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی غم پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا